بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آفتاب اب احمد۔ جیسے ہی 9 کو ان کی ڈیل ہوئی اور ڈیل بھی اس نے کی وہ جو شخص آج کل اہم نہیں رہا، آزادی ان چوروں فراڈیوں نے ہماری آزادی کو ہتھکڑی بیڑیے منہ میں الفی ڈال کے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ عارف حمید بھٹی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے مارشل لاء کے دور سے لے کر عمران خان تک کا دور دیکھا ہے، مگر جو دور انہوں نے موجودہ پورٹریٹ حکومت کا بدترین دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ آج تک نہیں دیکھا۔ اور یہ کہ انہوں نے پنجاب میں عدم اعتماد جو انہوں نے پیش کی تھی پرویز الہی کے متعلق، انہوں نے واپس کی نہیں ہے، اور بھگوڑے نواز شریف کے متعلق انہوں نے جو کمال کی باتیں کی ہیں آپ خود سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عارف حمید بھٹی کیا فرما رہے ہیں۔ کوئی آزادی نہیں ہے، جو کہتا ہوگا کہتا رہے، اپنی اس کی رائے ہے، میں اس کا قابل احترام کرتا ہوں۔ میں نے وحشیانہ صحافت پر جو قدغن آج کل دیکھ رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھی۔ حکومت نے الیکشن نہیں کرانے، نواز شریف اس وقت پاکستان آئیں گے جب عمران خان نااہل ہوں گے اور گرفتار ہوں گے۔ میں نے کہا نا انہیں کہ اتنی اخلاقی جرات ہے، بتا دیں چیف سیکرٹری سے سائن کرانے کی یہ رات کے اندھیرے میں آپ کو غیر آئینی کام کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ ہاں، عمران خان کے پاس اکثریت نہیں ہے، پنجاب میں تو حکومت ختم ہونی چاہیے، لیکن آئین کو توڑ کر آپ ڈکٹیٹروں کو برا کہتے ہو، آپ مشرف کو، ضیاء الحق کو برا کہتے ہو۔ آج سے بدترین دور آج ہے، بدترین دور آج ہے۔ میں نے مشرف دور میں 87 دن ڈیلی جلوس نکالا ہے، ڈیلی، لیکن وہ ان کے دور سے جو ہم صحافت پر قدغن ہے۔ اگر اس وقت پنجاب میں اپوزیشن کے پاس نمبر گیم ہوتی، عدم اعتماد کی تحریک کبھی واپس نہ لیتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری ایک نہایت قابل احترام ہے نسیم زہرا صاحبہ، ان کے پرس میں تھے 180 روپے، ان کے ایک اتحادی تھے، اس کے پرس میں نہ نظر آنے والی طاقتیں جو نوچ رہی ہیں انصاف کو، انہوں نے نسیم زہرا صاحب کے پرس میں سے 7 روپے غائب کر لیے، 7 روپے غائب کر لیے۔ اب نسیم زہرا صاحب کو یقین تھا 180 روپے انہوں نے خود گن کے رکھے تھے، کاغذوں میں بھی تھے، پرس میں بھی تھا۔ اب انہوں نے ان کو غائب کر لیا کسی نے۔ اب آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، انہیں کو اتنی اخلاقی جرات ہے وفاقی حکومت کے پاس، اتنی، صرف یہ بتا دیں چیف سیکرٹری کے کیمپ آفس میں گیا کون تھا، کتنے لوگ تھے، ان کے پاس کیا کیا تھا، سگنیچر کیسے کروائے گئے۔ تو لہذا نسیم زہرا صاحبہ، موجودہ حکومت وفاقی بادی النظر میں جو 2018 میں اس الیکشن کو دھاندلی زدہ کہتی تھی، ڈھونگ کہتی تھی، فراڈ کہتی تھی، اس میں بیٹھنا گناہ سمجھتی تھی، محترم نواز شریف، مریم نواز شریف کے سینکڑوں بیان ہے، اور یہ عمران خان صاحب حکومت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اس وقت، وہ کہہ رہے تھے ہم ریزائن دیں گے، نئے الیکشن کرائیں گے۔ اب جیسے ہی 9 کو ان کی ڈیل ہوئی، اور ڈیل بھی اس نے کی وہ جو شخص آج کل اہم نہیں رہا، اس سے چھپ کے ملتے جاتے رہے، کس کے بار کتنے ذخیرے وہ ہے، بڑی بڑی پراپرٹی اس میں نہیں جاتا۔ پاکستان میں آنے والے دنوں میں تصادم ہے، حکومت کا ایک حتمی فیصلہ ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت 13 جماعتیں مل کے انہوں نے الیکشن نہیں کرانے۔ عمران خان الیکشن چاہتے ہیں، مجھے الیکشن نظر نہیں آتے۔ عمران خان صاحب کی اسیسمنٹ ہوگی کہ مارچ اپریل میں ہو جائیں گے، مجھے نہیں پتا وہ کیسے کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم نے انگریزوں سے تو آزادی چھین کر اس برِ صغیر کے مسلمانوں کو آزادی لے کر دے دی تھی ایک پاکستان کی صورت میں، مگر بدقسمتی سے اس ملک میں 3 یا 4 ایسی فیملی ہے جو اس ملک پر مسلط ہے، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور پاکستانی قوم کو یہ اپنا غلام سمجھتے ہیں اور خود کو اس ملک کا خلیفہ، اور یہاں تک کہ اس ملک پر اتنا قرضہ چڑھا دیا ہے اور جتنا سرمایہ تھا پاکستان کا وہ ہڑپ کر کے باہر لے گئے ہیں۔ اور عارف حمید بھٹی کہتے ہیں کہ میں نے ضیاء کا دور مارشل لاء کا دیکھا ہے اور مشرف کا بھی دور دیکھا ہے، اس کے بعد 2008 سے لے کر 2018 تک 2 نام نہاد جمہوریت کے دور بھی دیکھے ہیں، مگر جو بدترین دور میں نے پی ڈی ایم کی حکومت کا موجودہ دیکھا ہے وہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ یہ 13 جماعتوں کا مشتمل
چوروں کا ٹولہ جو اس ملک پر مسلط ہے، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، یہ ایک دوسرے کے خلاف 13 جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف انتہائی غلیظ نظریات رکھتے تھے، مگر اپنے مفادات کی خاطر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس ملک میں انتہائی کے کہتے ہیں درگو حالت میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے۔ یہ تھی میری معلومات۔ اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی نگہبان ہو۔